Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I hope you all are doing well and you are watching channel Conceptual Tricks and Learning with Suhana. آج جو ہے ہم آرٹیکل سٹارٹ کریں گے. آرٹیکلز جو ہے وہ بھی پارٹ آف سپیچ میں آتا ہے، بٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹ آف سپیچ میں نہیں آتا، کہتے ہیں کہ پارٹ آف سپیچ 8 ہے. تو جو کہتے ہیں پارٹ آف سپیچ 8 ہے تو انہوں نے آرٹیکلز کو انکلیوڈ نہیں کیا. اصل میں وہ کیا کرتے ہیں، آرٹیکلز کو ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیو میں ڈال دیتے ہیں. ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیو میں نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے ایڈجیکٹیو کے ٹاپک میں. اور جو کہتے ہیں کہ پارٹ آف سپیچ 9 ہے تو وہ اس میں آرٹیکلز کو بھی انکلیوڈ کر دیتے ہیں. سو آج ہم آرٹیکلز کو ڈسکس کریں گے. اس میں بیسک یا پرائمری لیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک اس کو ڈسکس کروں گی. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایگزامس دے رہے ہیں، ڈفرینٹ کمپٹیٹیو ایگزامس، NMDCAT ایٹا اینڈ آل ادر تھنگس. سو اس کے لیے بھی آرٹیکل جو ہے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس ویڈیو میں خاص کر جو ہے میں نے اس کو جو NMDCAT ہے یا ایٹا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اس ویڈیو میں نے آرٹیکل کو ڈسکس کیا ہے. یہ اس کا پارٹ 1 ہے. انشاءاللہ آگے بھی اس پہ میں ویڈیو بناؤں گی، اس کے ڈفرینٹ پارٹس پر اس میں ڈفرینٹ چیزیں اس میں آرٹیکل سے ریلیٹڈ میں ڈسکس کروں گی. اب چلتے ہیں تھوڑا سا آرٹیکلس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ آرٹیکلس کیا ہیں. سو اے این اینڈ دا جو ہے وہ ہمارے پاس آرٹیکلس ہیں. یہ تین جو ہے اے این اور دا، یہ ہمارے پاس ہے آرٹیکلز. آرٹیکلز اصل میں دو ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیفینٹ آرٹیکل اور دوسرا ہوتا ہے انڈیفینٹ آرٹیکل. اب جو ڈیفینٹ آرٹیکل ہوتا ہے وہ اصل میں ہمارے پاس نون ہوتا ہے یا وہ اسپیسیفک ہوتا ہے. اسپیسیفک ان اے سینس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک چیز کی طرف انڈیکیشن کرتا ہے یا اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے جو پہلے سے نون ہو یا پہلے سے اسپیسیفک ہو. تو اس کے لیے ہم ڈیفینٹ آرٹیکل یوز کرتے ہیں، یعنی پہلے سے ہمیں اس چیز کا پتہ ہو تو اس کے لیے ڈیفینٹ آرٹیکل یوز ہوتا ہے. جو انڈیفینٹ آرٹیکل ہوتا ہے وہ اصل میں ان نون تھنگس کے لیے یوز ہوتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نان اسپیسیفک تھنگس کے لیے یوز ہوتا ہے. انڈیفینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو جس کا ہمیں پہلے سے معلوم نہ ہو، یا وہ کسی اسپیسیفک تھنگ کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہوتے. اب چلتے ہیں یہ معلوم کرنے کہ ڈیفینٹ آرٹیکل کون سے ہیں اور انڈیفینٹ آرٹیکل کون سے ہیں. تو ڈیفینٹ آرٹیکل ہمارے پاس ایک ہے اور وہ ہے دا ہمارے پاس انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. اب جو دا ہمارے پاس ڈیفینٹ آرٹیکل ہے. اب جو انڈیفینٹ آرٹیکل وہ ہے دو، اے اور این، یہ ہمارے پاس ہے انڈیفینٹ آرٹیکلز. اب میں ڈیفینٹ آرٹیکل کی اگزامپل دیتی ہوں کہ کس طرح ڈیفینٹ آرٹیکل اسپیسیفک تھنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگر میں کہوں، یعنی مکس اگزامپل میں دوں گی، اوپن اے بک. اوپن اے بک. اب میں نے کہا کہ اوپن اے بک، اس میں نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ کون سی بک جو ہے وہ کھولنی ہے. جب میں نے اے ورڈ یوز کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی خاص بک کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، یعنی کوئی بھی بک ہو اس کو کھولو، اوپن اے بک. اگر اب میں کہوں اور آپ لوگ کے سامنے جو ہے انگلش کی بک میں رکھوں اور پھر میں کہوں کہ اوپن دا بک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک خاص بک یعنی انگلش کی بک کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کو کھولو. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ دا جو ہے وہ ہمارے پاس اسپیسیفک تھنگس کے لیے یوز ہوتا ہے، اور جو اے اور این ہے یہ ہمارے پاس اسپیسیفک تھنگس کے لیے یوز نہیں ہوتے. دا جو ہے ڈیفینٹ آرٹیکلز ہے اور اے اور این ہمارے پاس انڈیفینٹ آرٹیکلز ہے. اب ڈیفینٹ آرٹیکل کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کس چیز سے پہلے یا مڈ میں یوز ہوتا ہے، اور اے اور این کس چیز سے پہلے یوز ہوتا ہے، یعنی یوزز آف آرٹیکلز. سو پہلے جو ہے میں دا جو ڈیفینٹ آرٹیکل ہے اس کے یوزز کے بارے میں بتاؤں گی کہ دا جو ہے ہم کس چیز سے پہلے لگاتے ہیں. یوزز آف دا ڈیفینٹ آرٹیکل، اس کے بہت سارے یوزز ہیں جو ایک ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر سکتی، اور اس کے میں پارٹس میں ویڈیوز بناؤں گی. یعنی یہ پارٹ 1 ہے، اور کچھ جو یوزز ہے دا کے وہ میں پارٹ 2 میں بنا دوں گی کہ دا جو ہے کس چیز سے پہلے یوز ہوتا ہے. اصل میں یہ جو اس طرح کے MCQs ہوتے ہیں نا، یہ بہت سارے ایگزامس یا ٹیسٹ میں آتے ہیں. آرٹیکل سے ریلیٹڈ بہت سارے MCQs آتے ہیں، اور خاص کر اس کے یوزز سے ریلیٹڈ کہ ہم کہاں پہ دا یوز کرتے ہیں، کہاں پہ این یوز کرتے ہیں، اور کہاں پہ اے یوز کرتے ہیں. سو یہ بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے. پہلے ہم دا کے یوزز کے بارے میں پڑھیں گے کہ دا ہم کس چیز سے پہلے یوز کرتے ہیں. پہلا ہے اٹ از یوزڈ بیفور یونیک تھنگس.
د ہمارے پاس جو ہے یونیک تھنگس سے پہلے لگایا جاتا ہے. اب یونیک تھنگس کیا ہے؟ یعنی ایسی چیزیں جو کہ یونیک ہو، یعنی دنیا میں اس طرح سے اس سے ریلیٹڈ کوئی اور چیز موجود نہ ہو. اگر میں سن کی بات کروں یعنی وہ ایک ہو، یونیک ہو. سن، سورج وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، زمین وہ بھی ایک ہے. اس طرح کی یونیک تھنگ سے پہلے ہم د لگاتے ہیں. ایگزامپل میں نے لکھا ہے دا سن رائزز فرام دا ایسٹ. اب سن جو ہے یہ ایک یونیک تھنگ ہے، اس لیے اس سے پہلے ہم د لگاتے ہیں. اب جو ارتھ ہے، ارتھ بھی یونیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ارتھ ہمارے پاس پلینٹ ہے، ہمارے پاس اصل میں 9 پلینٹس ہے، لیکن سارے پلینٹس سے پہلے د نہیں لگایا جاتا. یہ پوائنٹ یاد رکھے کہ سارے پلینٹس میں صرف ارتھ سے پہلے د لگایا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ارتھ یونیک ہے، اس پہ زندگی موجود ہے، اس پہ پانی وغیرہ سب کچھ موجود ہے، یہ ایک یونیک ہے. اور دوسرے پلینٹس پہ زندگی موجود نہیں ہے، اس لیے ارتھ جو ہے وہ ایک یونیک پلینٹ ہے. اس لیے ارتھ سے پہلے ہم د لگاتے ہیں، جبکہ اور جو پلینٹس ہے اس سے پہلے ہم د نہیں لگاتے. یہ پوائنٹ جو ہے ذہن میں ضرور رکھے. اب میں نے اٹ از ناٹ یوز بیفور دا نیم آف اینی ادر پلینٹ، یعنی ارتھ کے علاوہ اور پلینٹ کے ساتھ ہمارے پاس د جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا. میں نے اگزامپل دیا ہے وینس از لارجسٹ پلینٹ، اس سے پہلے میں نے لکھا ہے زیرو آرٹیکل. جو وینس ہے یہ تو پلینٹ ہے، لیکن اس سے پہلے د نہیں لگتا، بلکہ کوئی بھی آرٹیکل وینس سے پہلے نہیں لگتا. اس سے پہلے میں نے لکھا ہے زیرو آرٹیکل. زیرو آرٹیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آرٹیکل اس کے ساتھ یوز نہیں ہوتا. میں یہ بات پھر سے بتا دوں کہ ہمارے پاس 9 پلینٹس ہیں، ان پلینٹس میں ہم صرف د جو ہے ارتھ کے ساتھ یوز کرتے ہیں، اور پلینٹ کے ساتھ ہم د کا یوز نہیں کرتے. تھرڈ یوز د کا ہے اٹ از یوزڈ بیفور ماؤنٹینز رینج. جو ماؤنٹینیس رینجز ہوتے ہیں یعنی سلسلے، پہاڑی سلسلے، یعنی ایک بہت بڑے جو ہے سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے ماؤنٹینز آتے ہیں، یعنی پہاڑی سلسلے، ماؤنٹینیس رینجز. اس سے پہلے د جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. جس طرح جو ہمالیہ ہے اس سے پہلے ہم د یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ماؤنٹینیس رینج ہے. سو میں نے لکھا ہے دا ہمالیہ ہیز ہائی ماؤنٹینس، یعنی جو ماؤنٹینیس رینجز ہوتی ہے، جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، اس سے پہلے د لگتا ہے. اب ہے اٹ از ناٹ یوزڈ بیفور دا نیم آف ماؤنٹین. یہ 4 نمبر رول ہے کہ د ہمارے پاس کسی ماؤنٹین سے پہلے نہیں لگتا، ٹھیک ہے. یعنی ماؤنٹین سے پہلے ہمارے پاس د نہیں لگتا. ماؤنٹینیس رینجز سے پہلے د لگتا ہے، لیکن ماؤنٹین سے پہلے د یوز نہیں ہوتا. اب K2 ہے نا، وہ ہمارے پاس ایک الگ جو ہے ماؤنٹین ہے، پہاڑ ہے، لیکن رینج تو نہیں ہے نا، پہاڑی سلسلہ تو نہیں ہے. اس لیے جو K2 ہے اس سے پہلے جو ہے د یا کوئی اور آرٹیکل یوز نہیں ہوتا. اس سے پہلے ہم کہتے ہیں زیرو آرٹیکل. زیرو آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آرٹیکل یوز نہیں ہوتا K2 کے ساتھ. سو K2 بعض اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ ماؤنٹینیس رینجز، اصل میں ماؤنٹینیس رینجز کا مطلب ہے پہاڑی سلسلے، جو کہ ہمالیہ ہے، ٹھیک ہے. K2 ہمارے پاس اصل میں ایک پہاڑ ہے، وہ رینجز نہیں ہے، پہاڑی سلسلہ نہیں ہے. سو اس کے ساتھ زیرو آرٹیکل لگتا ہے، مطلب کوئی بھی آرٹیکل اس کے ساتھ یوز نہیں ہوتا. صرف ماؤنٹینیس رینجز کے ساتھ د لگتا ہے، جبکہ الگ ایک پہاڑ کا اگر نام ہو، رینج ماؤنٹین کا، صرف ماؤنٹین کا نام ہو، تو اس کے ساتھ ہم کوئی بھی آرٹیکل یوز نہیں ہوتا. پھر ہے د جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کے نیم سے پہلے نہیں لگتا. اب اس میں 3 ایکسیپشنز ہیں جو کہ اس میں ڈسکس کروں گی. جب کسی کنٹری کا نیم ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے د یوز نہیں ہوتا. یہ ایکسیپشنز اس میں پھر 3 آتے ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ ایگزامپل میں نے لکھا ہے آئی لیو ڈیش پاکستان. اب پاکستان سے پہلے د یوز نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھے کہ پاکستان سے پہلے د یوز نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی آرٹیکل پاکستان سے پہلے یوز نہیں ہوتا. زیرو آرٹیکل میں نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آرٹیکل یوز نہیں ہوتا. سیکنڈ ایگزامپل ہے آئی لیو ان ڈیش اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اب جب بھی کنٹری کے نیم سے پہلے ریپبلک کا ورڈ آ جائے، ریپبلک، تو ریپبلک کے ساتھ د یوز ہوتا ہے. اگر صرف پاکستان آ جائے تو پھر ہم د یوز نہیں کریں گے. اگر پاکستان کے ساتھ ریپبلک، اسلامک ریپبلک آ جائے تو اس کے ساتھ ہم د کا یوز کریں گے. پھر ہے اگر کسی کنٹری کے نیم سے پہلے یونائٹڈ آ جائے، یونائٹڈ اسٹیٹ،
ٹھیک ہے, یا یونائٹڈ کنگڈم. تو یونائٹڈ کا لفظ جس کنٹری سے پہلے آ جائے, کنٹری کے نیم سے پہلے, تو اس کے ساتھ بھی ہم دا یوز کریں گے. یہ ایکسیپشنس آتی ہے, یعنی اگر صرف کنٹری کا نیم آ جائے تو اس میں ہم دا یوز نہیں کریں گے. جس طرح کہ صرف پاکستان آیا ہے تو اس کے ساتھ میں نے دا یوز نہیں کیا. پھر اگر ریپبلک کا ورڈ آ جائے تو اس کے ساتھ ہم دا کا یوز کریں گے. اور ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر یونائٹڈ کا ورڈ کسی کنٹری کے نیم سے پہلے آ جائے تو اس سے پہلے بھی ہم دا کا یوز کریں گے. اور ایک اور ایکسیپشن ہے کہ اگر کسی کنٹری کا نیم کا ایبریویشن آ جائے تو اس کے سے پہلے بھی ہم دا کا یوز کریں گے. اب کے اس اے کا مطلب کیا ہے؟ کنگڈم آف سعودی عربیہ. ٹھیک ہے, اب لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نیم اس کا ایبریویشن بنتا ہے کہ نہیں, یا انڈیا کا, تو اس کا ایبریویشن نہیں بنتا. ٹھیک ہے, ایبریویشن ان کنٹریز کے نیم سے بنتا ہے جو کہ دو ورڈ سے ایک سے زیادہ ورڈ سے بنا ہو. جس طرح کنگڈم آف سعودیہ عربیہ, تو کیا کہتے ہیں, جو دو ورڈ سے بنا ہو یا دو سے زیادہ ورڈ سے بنا ہو, تو اس کے ہر ورڈ کا جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں, اس کا ایبریویشن بنا دیتے ہیں. سو اگر کوئی کنٹری جو ہے اس کا ایبریویشن, کنٹری کا نیم کا ایبریویشن لکھا ہو تو اس سے پہلے بھی ہم دا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس ویڈیو میں میں نے جو ہے 5 رولز ڈسکس کیے ہیں. رول نہیں, یوزز آف ڈیفینیٹ آرٹیکل دا کا میں نے 5 رولز جو ہے اس میں ڈسکس کیے ہیں. اصل میں جو دا آرٹیکل ہے اس کے بہت سارے یوزز ہیں کہ ہم کہاں کہاں پہ اس کا یوز کرتے ہیں اور کہاں پہ نہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے فل رولز سمجھا دوں گی. اس ویڈیو میں جسٹ 5 سمجھا دیے ہیں. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہو, سمجھ آئی ہو, تو میری ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو.